حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام عظمت محمد و آل محمد پر۔ آج سے ہم تعارف قرآن کے موضوع کو مرکزی خیال بناتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنے کے لیے، یا قرآن مجید کے خلاصے کو، یا قرآن مجید کو اس کے اصولوں کے مطابق سمجھنے کے لیے ایک 4 کلاسز پر مبنی شارٹ کورس کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم قرآن مجید کے کچھ بیسک ایسنشلز ٹرمینالوجیز کو پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے کچھ بنیادی ضروری جو ہے ان کو ڈیفینیشنز کو اور وضاحتوں کو سمجھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ دیکھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کار خیر میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے ہم نے اس کورس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جن نکات کے حساب سے وہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم 6 نکات، پھر 6 نکات، پھر 5 نکات اور پھر 3 نکات ڈسکس کریں گے 4 لیکچرز کے اندر۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا اور یہ سمجھنا ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع کیا ہے، قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے، جس کو موضوع بحث بنا کر قرآن مجید جو ہے آگے پوری قرآن مجید جو ہے وہ اس پر بات کرتی ہے۔ اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر، دیگر مفسرین سے جب میں نے اس متعلق پڑھنے کی کوشش کی تو اس موضوع قرآن مجید کے اندر مفسرین کے درمیان آراء کا بہت چھوٹے پیمانے پر اختلاف رہا ہے، یعنی کوئی ایک ایسا بڑا اختلافی موضوع نہیں ہے، لیکن اس پر اختلاف رہا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ یعنی ایک تو بہت عام فہم اور بہت سے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع انسان کی ہدایت ہے، مرکزی موضوع ہدایت ہے، اور ان پرٹیکولر اشرف المخلوقات انسان جن کے لیے بھیجی گئی، مسلمان نہیں، پوری نوع انسانوں کے لیے ہدایت قرآن مجید کا موضوع ہے۔ یہ بہت سے مفسرین کا خیال ہے، لیکن میں اس سے مکمل اختلاف رکھتا ہوں، اور میں اس اسکول آف تھاٹ سے پر اس ایک موضوع پر متفق ہوں جو یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع انسان یا ہدایت یا انسان کی ہدایت نہیں، بلکہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع موت ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مرنا ہے، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے کہ آپ نے مرنا ہے۔ پھر مرنا ہے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہدایت ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید جس کو مرکزی موضوع بناتا ہے، یا جو قرآن مجید کا اصل موضوع ہے وہ موت ہے، پھر موت کو مرکزی خیال بناتے ہوئے قرآن مجید سب کچھ ڈسکس کرتا ہے۔ قرآن مجید پھر آپ کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، لیکن ہدایت کی راہ اسینشل اس کے لیے ہوگی جو اس بات پر یقین رکھتا ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا برپا ہونی ہے۔ لیکن جو آدمی اس بات کو ہی نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد ایک نئی دنیا برپا ہونی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے کون سی ہدایت اور کیسی ہدایت؟ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قرآن مجید اور بہت سے اور مفسرین کا بھی یہی خیال ہے کہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع موت ہے، جس کو قرآن مجید اپنا مرکزی خیال بنا کر آگے گفتگو کرتی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ قرآن مجید کے درمیان کوئی بھی صفحہ کھول لیں، کسی بھی نسخے کا کوئی بھی صفحہ کھول لیں، 16 لائن والے، 15 لائن والے، ہر 15ویں، 16ویں، 17ویں آیت کے اندر اگر آپ کو موت کا ذکر نہیں ملے تو پھر آپ کہیے قرآن مجید اتنی تواتر کے ساتھ موت کا ذکر کرتا ہے، اتنی تواتر کے ساتھ موت کا ذکر کرتا ہے، شاید ہی اتنی تواتر کے ساتھ کسی اور چیز کا ذکر کرتا ہو۔ آپ شروع سے اٹھائیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ آپ نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ کی تیسری آیت ہی آپ کو کہہ رہی ہے الحمدللہ، تیسری یا چوتھی بندی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں پروردگار ہم نے مرنا ہے، تو روز جزا کا مالک ہے، روز جزا آنا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتی ہے کہ آپ نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک ایسی دنیا برپا ہونی ہے جہاں آپ پر کیے گئے ظلم کا بھی حساب ہونا ہے، اور آپ کی جانب سے کیے جانے والے ظلم کا بھی حساب ہونا ہے۔ مظلوموں کو ان کا حق ملنا ہے، اور ظالموں کو ان کے کیے گئے ظلم کی سزا ملنی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا مرکزی موضوع موت ہے، اور موت کو مرکزی موضوع بناتے ہوئے قرآن مجید پھر آگے بتاتی ہے کہ اب مرنا ہے، اسی لیے تم نے ہدایت پانا ہے۔ پھر اس کے لیے قرآن مجید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی گئی قرآن مجید کے اندر مکمل ہدایت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا مکمل منصوبہ بھی بنایا، انبیاء بھیجے،
وہ آپ کا موضوع نہیں، لیکن جو قرآن مجید کا مرکزی موضوع ہے اس پر یہ ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ حضرات کے نزدیک قرآن مجید کا مرکزی موضوع انسان کی ہدایت ہے، لیکن میرے نزدیک اور کچھ اور مفسرین کے نزدیک قرآن مجید کا مرکزی موضوع موت ہے، اور موت کو مرکزی موضوع بناتے ہوئے قرآن مجید پھر ہمیں مختلف چیزیں بتاتی ہے، کیونکہ اب مرنا ہے اسی لیے ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ تو پھر قرآن مجید مرکزی موضوع موت کو بنا کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ روز جزا برپا ہونی ہے، اور اس کے لیے تمہارے پاس ہدایت ہونی چاہیے، اور وہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ اب جب میں نے شروع میں کہا کہ ہم قرآن مجید کی کچھ بنیادی وضاحتوں کو پڑھیں گے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ جو ہمارے ذہن میں یقینی سوال اٹھے گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان بنیادی وضاحتوں کا معلوم ہونا کیوں ضروری ہے۔ اور اس پر بعض جو ہے نا دل میں پہلے سے بغض رکھ کر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے والے کچھ ملحدین حضرات اور دیگر لوگ پھر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ یہ کیسی بات ہوئی، آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کامل ہدایت ہے، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ کامل ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھتے وقت آپ جو ہے نا ان چیزوں یہ وضاحتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ کیسی بات ہو گئی، بس میں کھول کے پڑھ کے آغاز کر دوں اور مجھے سمجھ آنا شروع ہو جائے؟ تو میں پھر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید مکمل ہدایت ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک حرف صداقت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ اس پر ہمارا ایمان نہ صرف لفظی ایمان ہے بلکہ اس پر ہمارا عقلی و دلی ایمان ہے، ہر سطح سے ایمان ہے۔ جس طرح آپ کہیں گے ہم آپ کے سامنے اس کی دلالت کریں گے، ہمارے پاس اس کی دلیلیں ہیں کہ اس کے ہماری ایمان کی وجہ کیا ہے۔ قرآن مجید عقل و منطق ہر چیز پر پوری اترنے والی کتاب ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ معلوم ہونا کیوں ضروری ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، آپ ریاضی پڑھتے ہیں، تو پہلی کلاس والے بچے کو میں بیٹھ کے بورڈ ماس نہیں پڑھاتا، بورڈ ماس نہیں پڑھتا بلکہ پہلے پلس مائنس ملٹیپلیکیشن پڑھاتا ہوں، پھر بورڈ ماس پڑھاتا ہوں کہ اب اگر یہ سارے ساتھ آ جائیں گے تو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا، پھر یہ کرنا ہوگا، پھر یہ کرنا ہوگا۔ اگر اس مثال سے بھی سمجھیے، میں نے بالکل ہر سطح کے اسٹوڈنٹ ہوں گے ہم اس حساب سے مثال دیا، تو تھوڑا آگے چلے جائیں۔ اگر آپ اس حساب سے نہیں سمجھتے تو میں بچے کو نا پہلے پلس مائنس پڑھاتا ہوں، پہلے دن سے اسے انٹیگریشن اور ڈیریویشن نہیں دے دیتا۔ تو یہ حساب ہوتا ہے۔ جب آپ پروگرامنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پروگرامنگ کے اندر بھی بالکل ہم آپ کو، بلکہ زیادہ تر لوگوں کی سی ایس ڈگری کا آغاز ہی ایچ ٹی ایم ایل سے ہو رہا ہوتا ہے، اور ایچ ٹی ایم ایل کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ لائک دا اے بی سی آف پروگرامنگ۔ تو ان کو ایچ ٹی ایم ایل پڑھاتے ہیں، پھر آپ کہو نا سر میں ایچ ٹی ایم ایل نہیں پڑھوں گا، مجھے آپ ڈائریکٹ لے جائیں اوپر نا، ڈائریکٹ بس آج سے ہم بیک گراؤنڈ بناتے ہیں، بیک اینڈ بناتے ہیں ویب سائٹ کا، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں اور کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کو اس کی بنیادوں سے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کو جب آپ بیسک سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کتاب آپ کے فہم پر بھی اثر کرتی ہے، اور وہ کتاب آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں لازمی یہ وضاحتیں معلوم ہوں گی تو ہم قرآن مجید کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ اچھی طرح جان لیں قرآن مجید کے متعلق جو حتمی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کامل ہدایت ہے، لیکن اس کے اندر مفسرین کی آراء میں اختلاف ہے، اور وہ علمی اختلاف ہے، وہ کوئی بنیاد نہیں ہے معاذ اللہ قرآن مجید پر آپ اس کے بدلے میں آ کے الزام لگانا شروع کر دیں۔ یہ اس کے اصول استدلال کی غلطی ہو سکتی ہے اگر اس نے کی ہے کسی مفسر نے، یہ قرآن مجید کی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید اپنے ایک ایک حرف پر آج بھی اسی صداقت سے قائم ہے، اور تا قیامت تک رہے گا، جس صداقت سے وہ حضور کے آنے کے بعد، حضور کے اوپر نازل ہونے کے بعد پہلے دن سے قائم ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر جیسے وہ گزشتہ دنوں جو ہے جاوید اختر صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر جی مجھے ڈائناسور دکھا دینا قرآن اس میں مذہبی کتابوں میں، انہوں نے مذہبی کتابوں کا لفظ استعمال کیا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہہ دوں کہ مجھے میتھمیٹکس میں آپ ڈائناسور دکھا دیں، تو اسی طرح اب یہاں پہ میں بھی آپ کو کہوں کہ بھائی مجھے کیوں پلس مائنس سے پڑھا رہے ہو، مجھے ڈائریکٹ آپ لے جاؤ نا اوپر، ڈیریویشن انٹیگریشن پڑھتے ہیں، کیوں میں پلس مائنس پڑھوں، جیومیٹری کے اندر میں کیوں پڑھوں، اینگل کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، آ جائیں بس ڈائریکٹ ہم پیرامیٹر ایریا وغیرہ فائنڈ کرنا، والیوم وغیرہ فائنڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ فزکس کے اندر میں کہوں بھائی کیوں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، ڈسٹینس، والیوم، یہ ساری چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، آئے ڈائریکٹ سے ہی ہم جو ہے نا کوانٹم فزکس سے ڈائریکٹ جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل بے معنی سا اعتراض ہے جو لوگ یہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کچھ قرآن مجید کے اندر استعمال ہونے والی اصطلاحات اور ان کی معنی، تاکہ ہم قرآن مجید کو ایک بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور ہمارا علم نافع ہو۔ پروردگار عالم سے یہ دعا کیا کریں کہ علم تو پھر بھی بہت سے لوگوں کو مل جاتا ہے، بڑے بڑے ملحدین اور بڑے بڑے ہمارے اپنے جو ہیں، ہماری اپنی روایت میں یعنی اسلام کی علم کی روایت میں بہت سے ایسے شخصیات گزرے ہیں جنہوں نے بعض جگہ پر قرآن و حدیث کے اوپر اپنے عقل کو جو ہے نا وہ محاورہ تسلیم کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہ کیسی بات، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، قرآن مجید یا حدیث میں آئی ہے جو میرے عقل و منطق پر پوری نہیں اتر رہی۔ وہ بجائے اس کے یہ سوچتے کہ اس کا 90% تو تمہارے عقل و منطق پہ پورا اتر رہا تھا نا، تو 10% تم یہ سوچ کے اور یہ سمجھ کر ہضم کر لیتے کہ بھائی یہ میری علم ناقص ہے یا میرا عقل
کا شعوری سطح اتنا نہیں ہے کہ میں اس بات کو سمجھ سکوں، لیکن اس کے برعکس سر سید کا ہی اٹھا لیں، انہوں نے الٹا معراج کا انکار کر دیا، یعنی وہ یہ کہنے کے کہ جی یہ میں میرے فہم میں نہیں آ رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے، یعنی کچھ حد تک یہ پھر بھی برداشت ہو جاتا بھائی ٹھیک ہے، لیکن وہ الٹا معاذ اللہ اپنے عقل و منطق کو محاورہ کر کر وہ قرآن مجید اور حدیث پر جو ہے نا خود کو فوقیت دینے لگ جاتے ہیں، اور یہ وہ سطح ہے جہاں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے کہ پروردگار عالم میرے علم کو علم نافع بنا، اور ہم سب کی دعا ہے، میری بھی دعا ہے، آپ کی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے علم کو علم نافع بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے، معاشرے کے لیے، ہماری فیملیز کے لیے، ہم سب کے لیے نفع بخش ہو۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ذات الہی کا کلام الہی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے، یعنی کلام الہی کیا ہے؟ کلام الہی قرآن مجید، اور ذات الہی ہمارا پروردگار۔ تو پروردگار عالم کا جو اس کے کلام یعنی قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے وہ کیسا تعلق ہے؟ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور اس میں کوئی غلطی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں دیا گیا تھا، اور یہ قرآن مجید وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ خدا کے صفات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا کے صفات کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ لا عین ولا غیب کے درجے کا ہے، یعنی اللہ کے صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہیں اور نہ ہی اس کے ذات کا غیب ہیں۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صفت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے بالکل جدا ہے، یعنی پروردگار عالم سنتے ہیں تو اس کے لیے معاذ اللہ ضروری نہیں ہے تو اس کے کوئی کان بھی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، اللہ سنتا ہے، بے شک سنتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ سنتا ہے، مظلوم کی آہیں کیسے سنتا ہے، اور ہم تو قرآن مجید کے اندر جب واقعات پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنی انبیاء کی سنتا تھا، جب اس کی قوم اسے جو ہے نا وہ کیا کرتی تھی، اس کے ساتھ جو ہے اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتی تو وہ اپنے پروردگار سے دعائیں کیا کرتے تھے، تو پروردگار عالم کیسے اپنے بندے، اپنے پیغمبر کی بات کو، پیغامبر کی بات کو سنتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا تو ہے، لیکن معاذ اللہ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کے کوئی دو کان ہو سننے کے لیے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صفت پروردگار عالم ہے وہ پروردگار عالم کی ذات کا نہ عین ہے نہ غیب ہے، نہ وہ پروردگار عالم کی ذات سے بالکل جدا ہے اور نہ وہ بالکل پروردگار عالم کی ذات سے غیب میں ہے۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ صفت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے بالکل جدا ہے۔ اچھا، اب دوسری جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کلام الہی ہے تو قرآن مجید کلام الہی کیوں ہے؟ جیسے تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں دی گئی تھی، تو قرآن مجید بھی تو جو ہے نا دی جا سکتی تھی اسی طرح سے، تو قرآن مجید وحی کی شکل میں جبریل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتارا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خود قرآن مجید میں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے۔ اور آگے فرمایا اور یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں اور سمجھیں۔ ٹھیک، تو یہ تو پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ میں نے قرآن مجید کو کلام الہی، یعنی قرآن مجید با وقت کلام الہی ہے، یعنی خدا کی طرف سے آ رہا ہے، اسی وقت کلام جبرائیل بھی ہے، کیونکہ جبرائیل لے کے آ رہا ہے، با یک وقت قرآن مجید کلام مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام جو ہے قرآن مجید ہمیں بتایا۔ اگلا نقطہ جو ہے وہ سمجھنے کا ہے، کلام الہی اور ذات الہی سے متعلق ہم نے بیان کیا کہ قرآن مجید خدا کی کلام ہے اور کلام الہی ہے، اور خدا کے ذات کا اپنے صفات کے ساتھ یعنی کیا تعلق ہے، یعنی ذات الہی کا کلام الہی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہاں وہ واقعہ یاد کیجئے جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں بیان ہوا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ 30 راتوں کے لیے طلب فرمایا تھا، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ ہوا اور وہ کل ملا کر 40 راتیں ہو گئیں۔ اس موقع پر جب مکالمہ الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مشرف ہوئے تو پروردگار عالم کے آگے ان کی آتش شوق بھڑک اٹھی، اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے گزارش کی کہ پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، ربی ارینی انظر الیک، مجھے موقع عطا فرما تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اب اس پر جواب ملا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اس پر اپنی تجلی کریں گے، اگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی اور تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ بالکل بے ہوش ہو کر گر گئے، جبکہ تجلی جو ہے وہ پہاڑ پر تھی، معاذ اللہ حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، یعنی وہ تجلی بالواسطہ حضرت موسیٰ پر
تھی، یعنی جو ہے نا بالواسطہ حضرت موسیٰ پر تھی، براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی۔ براہ راست وہ تجلی تھی پہاڑ پر، لیکن اس تجلی پہاڑ کو تو اس نے بھسم کر دیا، لیکن بالواسطہ جس کے لیے تھی یعنی موسیٰ کے لیے، وہ آپ کے میرے جیسا عام آدمی نہیں بلکہ ایک پیغمبر خدا تھا۔ اور پروفٹ آر دا چوزن پیپلز آف گاڈ، وہ خدا کا منتخب کیا ہوا نمائندہ تھا، وہ بھی خدا کی ایک تجلی جو اس پر براہ راست نہیں تھی بالواسطہ تھی، جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور یہ جو ہے نا اس پروردگار عالم کی ایک تجلی ہے جس نے پوری کوہ جو ہے نا طور کو جو ہے وہ بھسم کر کے رکھ دیا۔ دوسرا قرآن مجید کا ایک بہت سادہ سا اصول ہے کہ قرآن مجید کا جو ہے نا وہ ایک حصہ دوسرے کی جو ہے وہ تشریح کرتا ہے۔ اس کو جو ہے نا مفسرین اس اصول کو جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضا ببعضا، یعنی قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تشریح کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس ضمن میں دیکھیے کہ قرآن مجید کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تشریح کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کی صفات کیا ہیں؟ لا عین ولا غیب کے درجے میں ہے، نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات کا صفات۔ اور دوسرا خدا جو ہے خدا قرآن مجید خدا کا کلام الہی ہے، تو کلام الہی کی وہی تاثیر ہے جو پروردگار عالم نے وہ جو میں نے پیچھے واقعہ بیان کیا سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 کی روشنی میں، یعنی وہ بالواسطہ اور براہ راست والا جو درجہ تھا، تو تجلی تو پروردگار عالم کی جو ہے نا تھی، لیکن اس کا براہ راست وہ تھی اس کی طرف پہاڑ کی طرف، اور بالواسطہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو اسی طرح قرآن مجید کا بعض حصہ بعض حصے کی تشریح کر رہا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کئی آیات کی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے لیے کوئی بڑی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کا پچھلا آیت یا اس کا اگلا آیت۔ اب پچھلا اور اگلا میں نے کہا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی سورت کی 23ویں آیت ہے تو اس کا پچھلا 22 اور اگلا 24 وہی آیت جو ہونی چاہیے اس کی تشریح میں، بلکہ اس کے برعکس بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے کسی بعض ایک سورت کی ایک آیت کسی بعض دوسرے سورت کی دوسری آیت سے جو ہے نا وہ ان کنٹراسٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے اس کی تشریح اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے نا وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ یک لخت پوری مکمل کی مکمل جو ہے نا آپ کو انسان پر لاگو کر دی جائے کوئی بھی چیز، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا، سہ بھی نہیں پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مزاج سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مزاج کو جانتا ہے، کیونکہ وہ اس کا پروردگار ہے، وہ اس کا تخلیق کار ہے۔ تو پروردگار عالم نے آرام سے، جسے آپ اسپون فیڈنگ کر لیں، اس کے ذریعے شریعت جو ہے ہم تک آئی پروردگار عالم کے عالم جانب سے۔ تو اب اس کے لیے جو ہے نا بعض اوقات کبھی کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے پہلے اس سے دور رکھا گیا، پھر اسے مکمل حرام قرار دیا گیا، تو اسے مرحلہ وار ہوا۔ اچھا، یہی مرحلہ وار قرآن مجید کے اندر بھی ہوا، پھر جو پورا مکمل منصوبہ تھا ہدایت کا اس میں بھی انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی وہ مرحلہ وار ہوا، تو یہاں بھی وہ مرحلہ وار ہوا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات جو ناقدین معاذ اللہ ہیں، جن کا پہلا جو کہتے ہیں نا کہ پہلا تو وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ پھر وہی اصول کیسے قرآن معاذ اللہ سمجھنے کے لیے بس بسم اللہ کرتے ہیں اور سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں، بالکل سمجھے لیکن اس کے اصولوں کے تحت قرآن مجید کے، جس طرح باقی کتابوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ بیسک سے ایڈوانس کی طرف، اسے قرآن مجید کا بھی اصول ہے۔ تو اسی لیے میرا آپ سے یہ گزارش ہے، اور ان سے بھی ہمارا یہی سوال بنتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ اگر دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ قرآن مجید جو ہے نا معاذ اللہ کی قرآن مجید کی وہاں کہی گئی بات اس وہاں کہی گئی والی بات سے متضاد ہے۔ آپ اگر ان لوگوں کے درمیان بیٹھے جو قرآن مجید کو معاذ اللہ وہ نہیں کہتے، مکمل ہدایت نہیں سمجھتے، تو ان کے پاس ہر بھائی یہ ایک ہوتا ہے، وہ کبھی قرآن مجید کی کسی صورت سے ایک آیت اٹھاتے ہیں، پھر کسی اور صورت سے دوسری آیت اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی معاذ اللہ دیکھو یہ تو آپس میں تضاد کھا رہی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ تضاد نہیں کھا رہی، بلکہ وہ پچھلے قول کی مزید توضیح کر رہی ہیں اور اس قول کو مزید مفصل اور کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تعصب پہلے سے پال لیا جائے تو پھر صاحب ہدایت کتاب بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی، کیونکہ پروردگار عالم نے تو کہا ہے نا کہ ہدایت وہی لیتے ہیں جن کے نیت جو خلوص نیت سے ہدایت لینا چاہتے ہوں، جن کے دل میں پہلے ہی اگر کینہ و بغض جگہ کر چکی ہے، تو اب ہم انہیں پکڑ کر ہدایت دینے سے تو رہے۔ ہمارا کام ہے صرف ہدایت کا رستہ دکھانا، ہدایت دینا ہمارا کام نہیں، ہدایت دینا کام ہے پروردگار عالم کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت سے سرفراز کرے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کیسے کرتا ہے، اس کو ہم جو ہے نا انشاءاللہ تفسیر کے دوران خلاصے کے دوران اس پر ہم مزید جو ہے نا جب وہ آیتیں آئیں گی اس طرح کی ایک ہی سورہ کے اندر یا دو مختلف سوروں کے اندر، تو وہاں ان کی تھوڑی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ عز وجل۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ قرآن مجید یہ بالکل واضح اصول ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بیک وقت قول اللہ بھی ہے، قول جبرائیل بھی ہے، اور قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ یہ ایسے ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور بیچ میں جو ماڈریٹر تھے، جو لانے والے تھے، جو اس دوران جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید پہنچایا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو قرآن مجید بیک وقت قول اللہ بھی ہے، اور قول رسول بھی ہے، اور قول جبرائیل علیہ السلام بھی ہے۔ یعنی پیچھے جو ہم نے 5 موضوعات پڑھے، ان کے دوران بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کافی رہا، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہاں ایک اور بات واضح کر دینی چاہیے کہ جتنی مشابہت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا درمیان ہے مشابہت، شاید ہی کسی اور پیغمبر کی ہو۔ میرا ذاتی رائے ہے، اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار کی بھی یہ ذاتی رائے تھی، آپ ان سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو جتنے ایک دوسرے کے یہ یعنی متشابہ ہیں، شاید ہی کوئی ہو۔ حضرت موسیٰ بھی صاحب کتاب ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب کتاب ہیں، یہ تو چلو ایسی خوبی ہے کہ ان کی کسی اور رسول کے ساتھ بھی ملتی ہو، لیکن مزید یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی صاحب امت ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب امت ہیں۔ صاحب امت ہونے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات تو یہ میری ذاتی تعویل ہو سکتی ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو کچھ جگہ تو یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بھی تھوڑی بہت متشابہات ہیں۔ یعنی مثلا دیکھ لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شق القمر والا واقعہ، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا، سورہ معراج والے لیکچر میں ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کیا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ شق القمر والا واقعہ، اور چاند کا پھٹنے والا واقعہ، اور حضرت موسیٰ کا دریا کو پھاڑنے والا واقعہ، تو یہ لفظ پھاڑنا دونوں میں جو ہے نا وہ قابل غور ہے۔ تو یہ میری ذاتی رائے ہے اور ذاتی تعویل ہے، اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری سب سے جو ہے نا چیز وہ یہ ہے کہ دونوں صاحب شریعت تھے، یعنی حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد ان سے پہلے جو پچھلی شریعت چلتی آ رہی تھی وہ منسوخ ہو گئی تھی، اور حضرت موسیٰ ایک نئی شریعت لے کے آئے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس نبی کی شریعت چل رہی تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی شریعت لے کے آئے تھے۔ دونوں صاحب شریعت ہے، بس فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اور آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہونا۔ البتہ ایسے مسائل جو دور کے حساب سے نئے ہوں گے اس میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس کی ایک رائے پورا طریقہ کار ہے، لیکن جو شریعت ہے وہ شریعت مکمل ہے، کامل ہے، پورے انسانی نیت کے لیے ہے اور تا قیامت کے لیے ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ محدود مدت کے لیے تھی، اور محدود امت کے لیے تھی، محدود لوگوں کے لیے تھی، یعنی اس دور کے جو لوگ تھے اس کے بعد وہ جو ہے نا بدل گئی شریعت، اور دی گئی پروردگار عالم کی جانب سے، اور آخری شریعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جو مکمل ہے، کامل ہے، ہدایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے علم کو نفع بخشے۔ آخری بات یاد رکھیے گا کہ کسی بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے، تو اس لیے ضروری ہے اور لازم و ملزوم ہے کہ جو باتیں آپ نے سنی ان پر خود بھی تحقیق کریں۔ جہاں میں نے غلطی کی ہو میں پروردگار عالم کو شاہد بنا کر کہتا ہوں کہ وہ غلطی میں نے جان بوجھ کر نہیں کی، وہ میری اصلاً غلطی ہے، اور اس غلطی سے مجھے آگاہ کریں، اور انشاءاللہ میں اس غلطی پر معذرت خواہ بھی رہوں گا اور اسے بہتر کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کی راہ دکھائے، ہدایت کی راہ دکھائے، اور علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔